ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے اور درود و سلام پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت پر جو سب سے بڑا فتنہ آئے گا وہ فتنہ دجال ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ما من نبی الا وقد انذرہ قومہ. جتنے انبیاء کرام بھی اللہ کی زمین پر آئے تمام کے تمام انبیاء کرام نے اس فتنہ دجال سے اپنی قوموں کو ڈرایا ہے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے لوگوں کو ڈرنا چاہیے اور اس فتنے سے لوگوں کو پناہ پکڑنی چاہیے. اللہ کی پناہ میں آ جانا چاہیے، اللہ کی امان میں آ جانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حالت یہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہر نماز میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال. اے اللہ میں تجھ سے دجال کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں، عذاب قبر سے پناہ چاہتا ہوں، عذاب جہنم سے پناہ چاہتا ہوں، اور میں فتنہ دجال سے پناہ چاہتا ہوں. یہ فتنہ دجال یعنی ایسا فتنہ ہے جس سے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے. فتنہ دجال ایک ایسا فتنہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں لا یأتی الدجال حتی لا یذکرہ الائمۃ علی المنابر، کہ دجال اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک ائمہ اور خطباء اس کا ذکر ممبروں پہ کرتے رہیں گے. ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب علماء ائمہ کے بیان نہ کرنے کی وجہ سے اس موضوع پر لوگ فتنہ دجال کو بھول جائیں گے، اور جب لوگ فتنہ دجال کو بھولیں گے تو اس سے پناہ مانگنا بھی صاف ظاہر ہے چھوڑ دیں گے. تو ایسے میں دجال ظاہر ہوگا اور پوری دنیا میں وہ جائے گا، پوری دنیا میں وہ پھیل جائے گا، پوری دنیا میں وہ چکر لگائے گا اور ایسے ایسے وہ شعبدہ بازیاں کرے گا کہ لوگ اس کی ان شعبدہ بازیوں سے متاثر ہو جائیں گے اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اس کے کچھ آثار ہمارے ہاں آج کے دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے سامنے اور ظاہر کر دیے ہیں. جس طرح کہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال جب آئے گا اس وقت جن علاقوں میں بارش نہیں ہوگی اگر وہ علاقے والے لوگ اسے اپنا رب مان لیں گے
اس دجال کے سامنے سجدہ کر لیں گے تو دجال وہاں بارش کو برسائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی نے اس چیز کو ممکن بنا دیا ہے کہ مصنوعی بارشیں آج کے دور میں مونسون ہواؤں کو منجمد کر کے جہاں چاہیں وہاں برسائی جا سکتی ہیں، اور جب دجال آئے گا اس وقت تو نہ معلوم یہ ٹیکنالوجی کس حد تک فاسٹ ہو چکی ہوگی، کتنا مزید ترقی کر چکی ہوگی، اور وہ اس ٹیکنالوجی سے لیس ہو کے آئے گا، اور اس وقت وہ لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیلے گا۔ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب دجال آئے گا اس سے 3 سال پہلے کے احوال بیان کیے۔ اس حدیث میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں، اسی لیے میں نے کئی مرتبہ اس حدیث کو یہاں پر بیان بھی کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دجال سے 3 سال پہلے کے حالات بیان کیے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب دجال کے آنے کو 3 سال کا عرصہ باقی ہوگا اس وقت دجال ابھی 3 سال کا عرصہ باقی ہے، حبست السماء ثلث قطرها وحبست الارض ثلث نباتها، آسمان سے 1/3 بارش کم برسے گی، اور اسی طرح اس بارش کی کمی کی وجہ سے زمین کی پیداوار بھی 1/3 کم ہوگی، اور جس سال دجال نے کو 2 سال کا عرصہ باقی ہوگا، حبست السماء ثلثي قطرها وحبست الارض ثلثي نباتها، آسمان سے 2/3 بارش کم برسے گی، زمین سے بھی 2/3 پیداوار کم ہوگی، اور جس سال دجال نے آنا ہوگا آخر میں دجال آئے گا جس سال کے، اس سال حالت یہ ہوگی حبست السماء قطرها كلها وحبست الارض نباتها كلها وما من ذي ظلف الا وقد هلك، آسمان سے ایک بوند بارش کی نہیں برسے گی۔ ایسے حالات، ایسی قحط کہ پورا سال آسمان سے ایک بوند بھی بارش کی نہیں برسے گی، اور زمین سے بھی ایک گھاس کا ایک تنکا بھی نہیں اگے گا۔ وَحَبَسَتِ الْأَرْضُ نَبَاتَهَا كُلَّهَا، ساری کی ساری نباتات بھی ختم، اور آسمان سے پانی بھی نہیں برسے گا۔ ایسے قحط میں جتنے جانور ہوں گے وَمَا مِن ذِي ظُلْفٍ إِلَّا وَقَدْ هَلَكَ، وہ اکثر مر جائیں گے اس قحط کی وجہ سے۔ اب اس سال کے آخر میں دجال آئے گا، لوگ قحط زدہ ہیں، جانور مر رہے ہوں گے، انسان مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، قحط ہی قحط ہے۔ دجال آئے گا اور آ کر کیا کہے گا؟ کہے گا قد رحم ربکم فنزل الی الارض، تمہارے رب کو تمہارے اوپر ترس آ گیا ہے اور وہ آسمان سے زمین پہ اتر آیا ہے، آؤ مجھے سجدہ کرو، مجھ سے مانگو جو مانگتے ہو۔ اس کے پاس ٹیکنالوجی سے یہ لیس ہوگا، ایسے میں لوگ بھاگے ہوئے آئیں گے، آ کر اس کو سجدہ کریں گے۔ یہ جو لوگ اس کو سجدہ کریں گے ان کی کھیتیوں کو ہرا کر دے گا، وہاں بارش کو برسا دے گا، ان کی خوراک کی کمی کو پورا کر دے گا، ان کے معاملات جتنے بھی ہیں، جو ان کی پریشانیاں ہیں، ان کے ازالہ کر دے گا۔ اتنا بڑا فتنہ، لوگ اس کو سجدہ ریز ہو جائیں گے کہ یہ بارش بھی دے سکتا ہے، یہ کھیتیاں بھی ہری کر سکتا ہے، یہ خوراک کی کمی بھی پوری کر سکتا ہے، حتیٰ کہ اس حد تک کہ بعض لوگوں کو مارے گا بھی صحیح، اور مارنے کے بعد پھر زندہ بھی کر دے گا۔ اب لوگ بھاگیں گے، اس کو سجدہ کریں گے۔ اب معلوم یہ ہوا ہر چیز کرامت نہیں ہوتی، ہر چیز جو ہم دیکھتے ہیں کرامت نہیں ہوتی۔ اتنے ضعیف الاعتقاد لوگ جو اگر بغیر پٹرول کے چلتی ہوئی گاڑی کو دیکھ لیں تو وہ سجدہ ریز ہو جائیں، اسے اپنا معبود بنا لیں،
اسے پہنچی ہوئی سرکار مان لیں۔ اگر کبھی کوئی شعبدہ بازی وہ ظاہر کر دے تو اس کے سامنے وہ سجدے کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے ہاتھ چومنے لگ جائیں، اس کے مرید بن جائیں۔ اب ایسے لوگ جب اتنی بڑی چیزوں کو دیکھیں گے، اتنی بڑی نشانیوں کو دیکھیں گے، یہ کیسے اس کو سجدہ نہیں کریں گے؟ یہ لوگوں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی لیے فرمایا، اگر کسی بندے کو تم دیکھو کہ وہ بندہ ہوا میں اڑ رہا ہے، اگر کسی کو دیکھو وہ پانی پہ چل رہا ہے، ہوا میں کسی کا اڑنا اس کی کرامت نہیں ہے، پانی کے اوپر چلنا کرامت نہیں ہے، ان کو کرامات مت سمجھو۔ فلاں پیر صاحب روڈ بلاک تھا، اس نے دریا میں گاڑی ڈال دی اور اس پار ہو گئی، یہ کیا کرامت ہے؟ اسے کرامت کہتے ہیں؟ یہ کیا کرامت ہے؟ یہ تو شیطانی طاقت سے بھی ممکن ہے۔ کرامت اسے کیسے سمجھتے ہو؟ کرامت یہ ہے، انما ولی اللہ، قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اولیاء اللہ کون ہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے، رب ولی ان کو بناتا ہے جو ایمان لاتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، اس کے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کا اور اللہ کے نبی کا دین ان کے اوپر آشکار ہوتا ہے، ان کی رگ رگ میں دین الہی بسا ہوتا ہے، ان کی راتیں اطاعت میں گزرتی ہیں، ان کی راتیں عبادت میں گزرتی ہیں، ان کے دن دین کی خدمت میں گزرتے ہیں۔ یہ کیا پیر ہے؟ یہ کیا اولیاء اللہ ہے جن کا چہرہ سنت رسول سے خالی، نماز کی بات ہو نماز سے آ رہی، دین کی بات دین سے آ رہی، حج عمرہ اس سے آ رہی، روزہ نماز اس کا انہیں پتہ نہیں، کسی چیز کا علم نہیں، اور اسے نہ معلوم ہم پیر جو بندہ کپڑے اتار کے روڈوں پہ نکل آئے، یہ ایسی اندھی قوم ہے، اس کو پہنچی ہوئی سرکار مان لیتی ہے، اسے ولی اللہ مان لیتی ہے، اسے پہنچا ہوا مان لیتی ہے۔ کیا ہے ولی اللہ؟ اللہ کا ولی کون ہے؟ جو اللہ کی نماز کے لیے سجدہ نہ کرے وہ اللہ کا ولی ہے، جو اللہ کے نبی کی اطاعت نہ کرے وہ اللہ کا ولی ہے، جسے کلمہ تک نہ آئے وہ اللہ کا ولی ہے، اور جو پکڑا جائے پھر اس کے اوپر دوسرے دن خبر لگتی ہے کہ ایک جیلی پیر پکڑا گیا، اللہ کی قسم ان سب کو پکڑو یہ سارے جیلی نکلیں گے، ایک بھی صحیح نہیں ہے۔ اور میں یہ بات علی وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں، یہ جتنے شعبدہ باز ہیں ان میں کوئی ایک بھی وہ ولی اللہ جو ہوتے ہیں، اگر ان کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ظاہر بھی ہو جاتی ہے تو وہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کرامت کو وہ چھپاتے ہیں۔ یہ کوئی شف سرکار ہے۔ اور پچھلے دنوں ایک میرے خیال میں کویت سے ایک بندہ آیا، یہاں اس نے پورے پاکستان کے لوگوں کو پاگل کر دیا کہ جو گنگا آئے وہ ان کے پاس جائے، گنگوں کو وہ بولنا سکھا دیتا ہے، وہ ان کے کان سے پکڑتا ہے اور وہ بولنے لگ جاتے ہیں۔ اب ایک دو دن پہلے میں نے پھر اسے سوشل میڈیا پر دیکھا، وہ یہاں پاکستان سے گیا اور جا کے اس نے اپنی داڑھی بھی مڈوا دی اور اس نے وہ اپنے اصلی روپ میں آ گیا۔ وہ میرے بھائی یہ اس سے زیادہ شعبدہ بازیاں دجال دکھائے گا۔ میں نے عرض کیا دجال کہے گا مجھے سجدہ کرو، لوگ اس کو سجدہ کریں گے، تو نے سجدہ کر لیا، کیا ضرورت ہے؟ بارش ضرورت ہے۔ وہ کہے گا یا سماء امطری، اے آسمان یہاں بارش برسا دے، آسمان بارش برسانا شروع کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب جو لوگ ایسے لوگوں کو پیر مان لیں، کوئی بندہ یہ کہے کہ یا سماء امطری،
آسمان بارش برسا دے اور بارش برسنے لگ جائے، وہ اس کو کیسے ولی نہیں مانیں گے؟ وہ اس کو کس طرح سجدے نہیں کریں گے؟ وہ اس کی کس طرح تابعداری نہیں کریں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے کہا امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کوئی آدمی ہوا میں تیر رہا ہے، یہ اللہ کا ولی نہیں، یہ شیطان ہے۔ اگر کوئی انسان پانی پہ چل رہا ہے، یہ اللہ کا ولی نہیں، شیطان ہے۔ اپنے عقیدوں کو مضبوط کیجئے، اپنے عقیدوں کو پختہ کیجئے۔ اگر اپنی آنکھوں سے بھی دیکھو کوئی مخلوق کوئی شعبدہ بازی کر رہی ہے، تب بھی ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ یہ ساری طاقتیں میرے اللہ کی ہیں۔ اگر کوئی ہماری آنکھوں کے سامنے کچھ کر بھی رہا ہے، یہ اللہ کے اگر اختیار میں ہے، ہم پھر بھی کہیں گے کہ تو شعبدہ بازی کر رہا ہے، یہ اختیار میرے اللہ کا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی دوران ایک بندہ آئے گا، آ کر وہ لوگوں سے کہے گا ایھا الناس اما ترون انہ اعور وربکم لیس باعور۔ لوگو اس کی بارش برسانے پہ مت بھولو، اس کی خوراک کی کمیاں پوری کرنے پہ مت بھولو، اس کی کھیتیاں ہری کرنے پہ مت بھولو۔ یہ دیکھو اس کی ایک آنکھ کانی ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارا رب کانا ہو سکتا ہے؟ اللہ تو خامیوں سے پاک ہے، اسے رب مت مانو۔ یہ ایک آنکھ سے کانا ہے، تمہارا رب خامیوں سے پاک ہے۔ اب اس سے بڑی گویا کہ اس سے بڑی ایک شعبدہ بازی اسے دجال یہ کہے گا کہ اگر تو کیا سمجھتا ہے رب کون ہوتا ہے؟ کیا تو یہ جانتا ہے؟ یہ دجال کہے گا کیا تو جانتا ہے جو کسی کو مار کے پھر جلا دے، مار کے پھر زندہ کر دے، وہ رب ہو سکتا ہے؟ کیا میں تجھے مار کے پھر تجھے زندہ کر دوں پھر مجھے تو رب مانے گا؟ یہ بندہ کہے گا ایسا کر کے تو دکھا۔ یہ دجال اپنی تلوار کو بے نیام کرے گا، اس کا سر تن سے جدا کر دے گا، پھر اسے زندہ بھی کر دے گا، اسے کھڑا کر دے گا۔ اب یہ اتنی بڑی بات، اتنی بڑی شعبدہ بازی اللہ کی طرف سے مومنین کے لیے آزمائش ہوگی کہ کوئی مردوں کو بھی زندہ تمہاری آنکھوں کے سامنے کر دے تو بھی اسے رب نہیں ماننا۔ اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے کوئی بندوں کو کاٹ کے، یہ تو مرغی کو ذبح کر کے پھر اٹھا دیتے ہیں، اے اللہ کے بندے دیکھا سوشل میڈیا پہ کہ مرغی کو ذبح کرتے ہیں، پھر اس کے ہڈیاں توڑ دیتے ہیں، اس کے پاؤں کی ہڈیاں توڑ دی، پھر اسے پھینکا، پھر وہ مرغا اذان دیتا ہوا کھڑا ہو گیا، لوگ اب ان کے ہاتھ چومتے ہیں، اس نے تو مرغی کو ذبح کر کے اٹھا دیا، اور دجال تو انسان کے دو ٹکڑے کر کے پھر اسے اٹھا دے گا۔ لوگو تم اگر ان کو رب ماننے لگ جاتے ہو، ان کے ہاتھ چومنے لگ جاتے ہو، تو اس دجال کے ساتھ پھر کیا کرو گے؟ یہ اتنا بڑا فتنہ، یہ مومن پتہ ہے کیا کہے گا؟ اس نے اس کے سامنے بندے کو قتل بھی کیا، دو ٹکڑے بھی کیا، پھر اٹھا بھی دیا، پھر کہے گا اب بتا، اب مجھے تو رب مانتا ہے، میں نے تجھے مار کے زندہ کر دیا ہے، اتنا بڑی شعبدہ بازی، میں نے تجھے مارا پھر زندہ کر دیا، اب بتا کہ اب تو مجھے رب مانتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بندہ مومن کھڑا ہوگا اور کہے گا واللہ ما زادنی ھذا الا ایمانا، اللہ کی قسم مجھے تو پہلے شک تھا کہ واقعی تو فتنہ دجال ہے یا کوئی اور فتنہ ہے، تیرے اس کرتب نے تو مجھے ایمان میں اور زیادہ کر دیا ہے۔ ایمان میرا گھٹا نہیں کہ تو نے مارا پھر زندہ کر دیا، میرا اللہ سے کوئی ایمان گھٹ گیا ہو، میں تیرے تصرف کا قائل ہو گیا ہوں، شاید میں اسے تیری کرامت سمجھ بیٹھا ہوں گا، قطعاً نہیں، مجھے تیرے اس کرتب نے میرے ایمان کو اور بڑھا دیا ہے، میرا ایمان اور بڑھ گیا ہے، اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تو دجال ہی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ دجال ایک مرتبہ قتل کرنے کے بعد پھر زندہ بھی کر سکے گا، پھر اسے کہے گا اب اگر تیری جرأت ہے اب تو مجھے قتل کر کے دکھا، اب مار کے دکھا۔ اب
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دجال پھر اپنی تلوار کو بے نیام کرے گا، اسے مارنا چاہے گا لیکن دوبارہ اسے مار نہیں سکے گا، اس لیے کہ اللہ ایک واحد ذات ہے جس کی قوت لامتناہی، جس کے اختیارات کا کوئی پیمانہ نہیں، جس کے اختیارات کی کوئی حد نہیں۔ سارے شیطانی قوتوں کی ایک انتہا ہے، ایک ان کی حد ہے۔ اللہ نے شیطانی قوتوں کو ایک حد میں رکھا ہے، اب تیری جرت ہے تو اب مار کے دکھا۔ یہ مارنا چاہے گا لیکن اللہ اس بندہ مومن کی اس گلے کی ہڈی کو، اس ہنسلی کی ہڈی کو اللہ رب العزت تانبے کی بنا دے گا، یہ دوبارہ نہیں مار سکے گا، اس لیے کہ لا متناہی اور بے حد و حساب قوت صرف میرے اللہ کی ہے، اور اس کے علاوہ کائنات کی ساری قوتوں، ساری طاقتیں، ان کی ایک انتہا ہے، ایک اللہ ہے جس کی قوت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اب یہ نہیں مار سکے گا، اب یہ نہیں کر سکتا، اب یہ کچھ نہیں کر سکے گا، بندہ مومن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے کہ اگر ایک مرتبہ کفر کے سامنے، ایک مرتبہ شرک کے سامنے، ایک مرتبہ الہاد کے سامنے کوئی سیسا پلائی دیوار بن جائے تو اللہ نے کفر کی طاقت کی ایک انتہا رکھی ہے۔ وہ 1 سال 2 سال 5 سال 20 سال تک بھی آپ نے دیکھا بربریت کرتے رہے لوگ، 20 سال تک اپنی طاقتیں آزماتے رہے، 20 سال تک بمباریاں کرتے رہے، 20 سال تک دھمکیاں دیتے رہے، 20 سال تک ساری نیٹو افواج کو ساتھ لے کے آئے، لیکن کفر کی طاقت کی اللہ نے ایک حد رکھی ہے، اور اس کے بعد اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ لوگوں، باطل جب بھی آتا ہے سر چڑھ کے آتا ہے ایک مرتبہ، لیکن جب بھاگتا ہے تو پھر اس طرح بھاگتا ہے جس طرح آپ نے باطل کو بھاگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آج دیکھو، میں نے کہا کہ اس دجال کی طاقت کی بھی ایک انتہا ہو گئی، پھر یہ دجال دوبارہ نہیں مار پائے گا۔ حضرات، یہ وہ فتنہ ہے جس فتنے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیشہ پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ پناہ مانگتے رہیے، اپنے ایمانوں کو مضبوط رکھیے، اور ایمانوں کی اس مضبوطی کو اپنی اگلی نسلوں کے سپرد کیجئے، اپنی نسلوں کے ایمان کو مضبوط بنائیے، ایک ایک کو بتلاتے رہیے کہ یہ شعبدہ بازیاں، ان میں اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، اس سے بڑی بڑے شعبدہ بازوں سے تمہارا واسطہ پڑنے والا ہے، اس سے اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اندر جگہ نہیں ہے، ساتھی باہر ٹھہر جائیں۔